حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ گلیوں اور بازاروں میں رات کو گشت کر رہے تھے، کرایہ کے حالات کو سمجھ سکے کہ کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیسے جواب دوں گا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، تیرے حکومت میں، تیری بادشاہی میں فلان بندے کو تکلیف ہو گئی، نقصان ہو گیا، اس کا ازالہ، اس کا جواب، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ بہت خدا ترس انسان تھے، یہ چل رہے گلیوں میں چکرے لگا رہے کہ ایک عورت ہے رات کے وقت، اور وہ عورت جو ہے نا اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، دودھ توڑا ہے، اس میں پانی ملا دو، اور یہ دودھ جو ہے نا یہ اس سے زیادہ پیسے ہم کمائیں گے۔ اس کی بیٹی جو ہے نا بہت نیک لڑکی تھی، عورت تھی۔ جب حکمران اچھا ہو، بادشاہ، وزیر اعظم، صدر ملک کا اچھا ہو، تو عوام اور رعایا میں بھی وہی تاثرات ملتے ہیں، وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، ہو جاتے اچھے۔ انصاف، مساوات اور رواداری۔ تو اس عورت نے جب اپنی بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ڈال دو، دودھ زیادہ ہو جائے تو زیادہ پیسے کمائیں گے، رات کے وقت نہ کوئی پڑوسی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی اضافی، کوئی تیسرا بندہ بھی نہیں ہے، رات اندھیرا ہے۔ تو اس لڑکی نے جواب دے دیا کہ اماں جان، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ بھائی ملاوٹ سے بچنا ہے، اور یہ حرام ہے، میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کیا وہ میرے امت میں سے نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے بہت ڈر لگ رہی ہے۔ اس عورت نے جواب میں کہا کہ اے بیٹی، تو پاگل ہے، اس رات میں، اس اندھیرے میں، اس ویرانی میں، اکیلے مکان میں تیسرا بندہ بھی نہیں ہے، عمر بن خطاب کو کیا پتہ چلے گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس نے دودھ میں پانی ڈالا ہے۔ دودھ میں جتنا مرضی پانی ڈال دو، پتلا ہو جائے گا، رنگ چینج نہیں ہوئے گا۔ لوگ کہے کہ بس دودھ ہے، لیکن گائے نے، بھینس نے، یا اونٹنی ڈاچی نے یا بکری نے دودھ دے دیا، پتلا دودھ دے دیا، اس میں کیا حرج ہے؟ ادھر تو امیر المومنین بھی نہیں ہے، عمر بن خطاب کو کیا پتہ چلے گا؟ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ سارے باتیں سن کر باہر کھڑے ہیں، گھر کے باہر سے وہ سن پا رہے۔ لڑکی نے کہا اماں جان، اگر تیسرا بندہ بھی نہیں ہے، پڑوسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اندھیرا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، عمر بن خطاب بھی دور ہے، اس کو کوئی بتاتے بھی نہیں ہے کہ اس نے دودھ میں پانی ڈالا ہے، اماں جان، عرش والا تو دیکھ رہا ہے، اگر عمر بن خطاب نہیں ہے تو عرش والا تو دیکھ رہا ہے، اللہ کریم کو وہ تو دیکھ رہا ہے جی، اس کو ہم کیا جواب دوں گے قیامت والے دن؟ مرنے کے بعد قبر میں کیا جواب دوں گے؟ دودھ تو دنیا میں رہ جائے گا، ادھر تو دودھ نہیں ملے گا کہ ہم دودھ دیں گے، ختم ہو جائے گا کہا۔ یہ باتیں عمر رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، باہر کھڑے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ تو اس نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا،
آج کل ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے پہلے دودھ میں پانی ڈالتا ہے دودھ چگنے والا، جو دودھ چھو لیتے ہیں، گھر والا، بھینس والا، ایک دفعہ وہ پانی ڈالتا ہے اس میں 1 کلو میں 3 کلو، 1 کلو دودھ میں 3 کلو پانی ڈالتا ہے۔ پھر جب دودھ والا شہر میں لے جا رہا ہے اس میں 3 حصے پانی گھر والا نے ڈال دیا، 3 حصے پانی اس میں وہ دودھی جو ہے نا دودھ والا وہ ڈالتا ہے۔ میں خود دیکھ رہا ہوں ادھر جو لوگ شہر میں جو جا رہے ہیں نا، یہ بڑے بڑے ڈرم اس میں برف جو ہے نا، بڑے بڑے برف کے جو ہے نا ٹکڑے جو ہے نا پیس ڈالتے ہیں، تقریباً 3 حصہ جو ہے نا دودھ ہوتا ہے اور تقریباً اس کے ڈبل ٹرپل جو ہے نا وہ برف ڈالتے ہیں شہر میں کہ بھئی خراب نہ ہو جائے۔ تو 1 کلو دودھ میں 3 کلو ڈال دیا گھر والوں نے 3 کلو کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دیا دودھ والے نے۔ جب شہر میں پہنچ جاتے ہیں اور ادھر جو ہوٹل میں یہ فروخت ہو رہے تو اس کے ڈبل ٹرپل پانی ہوٹل والا ڈال رہے ہیں، یعنی 1 کلو سے 10 کلو دودھ وہ بناتے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کا، بھائی بہت کما رہے ہو لیکن برکت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کدھر کس سائڈ پہ ضائع ہو گئے پیسے، کدھر غائب ہو گئے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں، بھائی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والا تو وہ ذات ہے، وہ ذات تو آپ نے ناراض کر دیا، کیسے برکت آئے گی تیرے گھر میں؟ حرام کھانے والوں کبھی تمہارے رزق میں برکت نہیں ملے گی، یاد رکھنا ہے۔ حرام کھانے والوں ہمیشہ بھوکی اور پیاسے مرے گی، آپ لوگ یاد رکھنا ہے۔ حرام کھانے والوں کبھی تمہارے بچوں کو خوشیاں نہیں ملیں گے، یاد رکھنا ہے۔ تو جب یہ باتیں سن لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جب صبح ہو گیا تو صبح سویرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گیا اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نکلے کہ بھائی خیر ہے؟ اس نے بولا ہاں خیر ہے، تمہارے پاس جو باتیں رات کو کر رہی تھی لڑکی کہ بھائی دودھ میں پانی میں نہیں ڈال سکتا، اگر عمر نہیں ہے تو عمر کا رب تو ہے، اس لڑکی کو میرے سے ملوا دو۔ عورت حیران ہو گئی کہ اب تو عمر میرا سر قلم کرے گا۔ تو عورت نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ بیٹا آ جاؤ، یہ عمر بن خطاب خود آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں عمر بن خطاب ہوں اور تیری جو ایمانداری والے باتیں ہیں وہ مجھے بہت پسند آ گئی، بیٹا آج کے بعد تم میرے بہو ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کی شادی کروائی ہے۔ آج کل ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، فلان امیر بندہ ہے اس کی بیٹی سے شادی کرو، فلان خاندانی بندہ ہے اس کی بیٹی سے شادی کرو، اور ایک آدھی دنیا کا حکمران ایک غریب لڑکی سے اس کے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے نا کروا رہا ہے، اور وہ لڑکی اتنی ایماندار لڑکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لڑکی کے نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو پیدا کیا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت، انصاف اور مساوات کا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیو، آج کل اگر کسی بندے کا معمولی بھی حکم چلتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی غریب کو ذلیل کرے، کسی سفید فام بندے کو بے عزت کرے، کسی نیک انسان کو خراب کرے، کسی کے مال کو ہڑپ کرے، کسی کو کسی طریقے سے کوئی سزا دے دے، ظلم کرے، جبر کرے۔ میرے بھائیو، یہ مائنس سوچ، ظلم کا سوچ اور بدانصافی، بد اخلاقی کا جو سوچ ہے، اس کو بدلا دو، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بہترین فیصلے بھیجیں گے، ورنہ کوئی کامیابی نہیں ہے یار۔